اور بہت میری روح نے تو بہت برکت پائی, اور میں ایمان کرتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھی کی جان نے آج اس برکت کو پایا ہے. آمین. بہت خوبصورت گیت اس نے گایا شفا کو لے کر کہ 12 برس سے اس کا خون جاری ہے اور اسے شفا نہیں مل رہی. پیسے برباد کیے, سب کچھ بھاگ دوڑ کی, ادھر ادھر دائیں بائیں, کوئی بھی درد شاید اس کے نہ چھوڑا ہو, لیکن جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں, جب اس کی زندگی کے اندر خدا کا پاکرو کام کرتا ہے, تو اس کی زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شفا جاری ہو جاتی ہے. آج ہم سب شفا کے لیے بھاگ رہے ہیں. کس کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ شفا کے لیے بھاگ رہے ہیں. اور آج بھی زیادہ تر شفاؤں کے لیے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یا تو ہمیں شفا چاہیے, یا ہمیں دولت چاہیے, یا ہمیں عزت چاہیے, یا ہمیں اولاد چاہیے, لیکن شافی کسی کو نہیں چاہیے. ہاں, شافی صرف تب چاہیے جب اس کو ضرورت ہے. جب شافی کی ضرورت ہے تب تو ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, گھٹنے رگڑنے کے لیے بھی تیار ہیں, منہ پہ خاک ڈالنے کے لیے بھی تیار ہیں, سر پہ خاک ڈالنے کے لیے بھی تیار ہے, تاج اوڑھنے کے لیے بھی تیار ہے, ہر اس کام کو جو نازیبا ہے اسے کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کب؟ جب ہمیں ضرورت ہے. خدا نے میری زندگی کے اندر ایک خوبصورت بات کو رکھا جو میں آپ کی زندگیوں میں ڈیلیور کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور وہ بات ہے فرما برداری. وہ بات کیا ہے؟ فرما برداری. صرف مجھے 15 منٹ چاہیے. آپ کو پتا ہے مجھے زیادہ دیر میں کلام نہیں سناتا, میں صرف 15 سے 20 منٹ چاہتا ہوں آپ سے, لیکن وفاداری کے ساتھ. پریز گاڈ. کیوں؟ کلام سنانا تو بہت اچھی بات ہے, گھنٹوں سنائے اچھی بات ہے, لیکن ان کو جو سننا چاہتے ہیں, معذرت کے ساتھ, آج بہت ساری بیٹیاں بیٹے یہاں پہ موجود ہیں, لیکن کلام سننے کون آیا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. تو پھر آپ کی توجہ بھی چاہیے, آپ کے کان اور آپ کی نگاہیں کلام پر ہوں, میرے پر نہ ہو. بچوں کو چھوڑ دیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے یا پیچھے کیا ہو رہا ہے, چھوڑ دیں اس چیز کو, صرف کلام پر دھیان دیں. اور آج کا ٹاپک ہے فرما برداری. وقت کو ضائع کیے بغیر بائبل مقدس میں چلیں گے, نوح کی کتاب میں. بائبل مقدس کو کھولیں تو یرمیہ کے بعد نوح آتی ہے, اور نوح اس کا 3 باب اور اس کی 27ویں آیت سے ہم کلام مقدس کو اپنی زندگی میں لیں گے, جہاں پر کچھ یوں کلم بند ہے. آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے. کیسی خوبصورت بات ہے. آدمی کے لیے کیا بہتر ہے؟ جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے. کس ایام میں؟ جوانی کے ایام میں. جوانی کے ایام میں, بڑھاپے میں نہیں. بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے, مبارک ہے وہ جو جوانی میں مجھے یاد کرتا ہے. اور جوانی کے فصل ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. زبردست کے ہاتھ میں تیر. ہاللویا. ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ایک زور آور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. لیکن افسوسناک حالت کیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے اس بات کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی بھی کیا کہ نہیں کیا؟ جب آپ مصیبت میں پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کمزور ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کمزور ہو گئے. ہم اس اتھارٹی کو جو خداوند نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو دے رکھی ہے, ہم اس سے استعمال نہیں کرنے پاتے. کیوں؟ کیونکہ ابلیس ہماری سوچوں کو باندھ دیتا ہے, ابلیس ہمارے خیالوں کو باندھ دیتا ہے, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتھارٹی ہے. We have authority. اور اتھارٹی کیا ہے؟ جو تم کہو گے وہ ہوگا. کتنے اس بات پر ایمان کرتے ہیں؟ اور کیوں ہوگا؟ کیونکہ یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے, اور وہ میں تمہیں. اوہ ہاللویا, پریز گاڈ. اگر آج کا پریزیڈنٹ شہباز شریف آپ کو بولے کہ آج کے بعد جو میں کر رہا ہوں وہ آپ نے کرنا ہے, تو کتنی دلیری آپ کے اندر ہوگی, کتنی ہوگی دلیری کہ میرے پیچھے پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے اور اس نے مجھے اختیار دیا ہے کہ جو دل کرتا ہے وہ کر. تو آپ کیا کریں گے؟
बगैर डरे, बगैर खौफ के, ना पुलिस का डर, ना आर्मी का डर, ना IAS का डर, ना किसी और अथॉरिटी का डर। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर किसका हाथ है? शबाश शरीफ का। मेरी बहनों, आज मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि आपके ऊपर आपके यीशु का हाथ है, उसके आपके प्यार मेरे पास है। और मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम करना चाहते हो, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक, और ये तभी मुमकिन होगा जब आप वफादार होंगे, जब आप ओबीडिएंट होंगे, जब आप उसके कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा कर होने देंगे, तब जाके आपकी जिंदगी के अंदर काम होंगे। कब? जब आप वफादार होंगे। किसने आयत को निकाला? इसको पढ़े जरा मेरे लिए। नोहा की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 27वीं आयत को। आदमी के लिए बेहतर है कि वो अपनी जवानी के अयाम में फरमाबरदारी करे। आमीन। अगली बात, वो तन्हा बैठे और खामोश रहे। वो तन्हा बैठे और क्या करे? खामोश रहे। दाएं बाएं की बातें नहीं, इधर उधर की गॉसिप नहीं, बल्कि कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि वो खामोश बैठे। एक तन्हा आदमी के लिए खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। हालेलुया। जो बेताकुल बोलते हैं, कलाम कहता है वो तलवार की तरह छेदते हैं। बेताकुल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं। कलाम हमें बेताकुल बोलने से रोकता है और वो कहता है खामोश बैठे, आगे नहीं बैठी, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। क्योंकि खुदा ने ही उसके ऊपर ये रखा है। खुदा का मेरे लिए, आपके लिए खुदा की मर्जी ये है कि हम बेताकुल ना बोले बल्कि खामोश बैठे। आगे चलिए। वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले। वो अपना मुंह खाक पर रखे ताकि उसके लिए क्या हो? कुछ उम्मीद निकले। खाक पर रखने का मतलब क्या है? ताकि आप सजदे में जाएं, आप उसकी बारगाह में अपनी खुदी का इनकार करें। जैसे नैनोवा के शहर के अंदर जब यूना नबी गया और उसने कहा कि मुझे खुदा का ये पैगाम मिला है और मैं तुम्हें देता हूं, तो उन्होंने क्या किया? उस बात की फरमाबरदारी करके उस कलाम को अपनी जिंदगी में लिया और उन्होंने अपने सर पर खाक डाली और तार तोड़ा और रोजा में ठहर गए। तो फिर उनके लिए क्या हुआ? वो सूरत जिसका कलाम हमें जिक्र करता है कि तुम्हारे लिए शायद कुछ सूरत निकले, सूरत तब निकलेगी जब आप खाकसर बनके ओबीडिएंट होकर और वफादारी के साथ उसकी बारगाह में आएंगे, तो सूरत निकलेगी, दरवाजे खुलेंगे, आसमान के दरीचे खुल जाएंगे और आपके लिए वो होगा जिसके आप तालिब हैं। हालेलुया। God is able to do anything. वो कुदरत वाला है, वो हशमत वाला है, वो बुजुर्गी वाला है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। लेकिन वो ये देखता है कि क्या मेरी बेटी शीबा वफादार है, क्या मेरी बेटी सोनिया वफादार है, क्या मेरा बेटा नुमान वफादार है, क्या मेरा बेटा रहीम वफादार है। वो आपकी वफादारियों का जवाब आपको देता है। अगर आप वफादार हैं तो कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि उसका कोई सारी नहीं है। वो तो कहर करने में धीमा और शफकत में नहीं है। तो मेरी बेटियों, आज अपनी मगरूरी को अपने अंदर से निकाल मार फेंको। आज अपने अंदर आजिज़ी हलीमी को लेकर आओ और वफादार बन जाओ, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर वो काम हो जिसके लिए बाप ने आपके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। क्यों कुर्बान किया? ताकि मैं और आप गुनाहों की असीरी से रिहाई पाकर बाप की असीरी में चले जाए। और जो इब्लीस की असीरी में है उनके लिए सिर्फ गम, दुख और परेशानियां हैं। लेकिन जो बाप की असीरी में है मेरे बच्चों, उनकी जिंदगी के अंदर रिहाई है, उनकी जिंदगी के अंदर सलामती है। और कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि वो गिरा पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि उठा खड़ा कर दिया जाएगा। ये कलाम की कुदरत है, ये वफादारी का इनाम है। अगर आप वफादार नहीं हैं तो फिर आपके लिए अफसोसनाक हालत है। मैं अक्सर बात ये कहता हूँ कि संडे को या तो मेरी बेटियों को मशीन लगानी है, या उन्होंने अपनी माँ के घर जाना है, तो या आपने किसी के अफसोस के लिए जाना है, या आपने कुछ भी whatever you have to do, आपने वो करना है।
لیکن کوئی بھی وفاداری کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ آج سبت کا دن ہے، آج میں نے کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ ایمانداری کے ساتھ اپنے سارے کاموں کو ان 6 دن سے کرنا ہے جس کو جو خدا نے مجھے دیے۔ خدا نے آپ کو 6 دن کس لیے دیے؟ تو پھر 7ویں دن کیا کرنا ہے؟ 7ویں کیا کرنا ہے؟ سبت کا دن پاک ماننا ہے۔ ہاللیلویا، وفاداری کرنی ہے۔ خدا کے گھر جانے کا کرتی ہے تو جیسے میں کرتا ہوں، رات کو نہا کے سوتا ہوں، میری بیٹی رات کو کپڑے استری کر کے سوتی ہے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، بلکہ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اپنے سارے کام رات کو پریپیئر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ tomorrow you have to go for meet your father، آپ کو اپنے آسمانی باپ سے ملنا ہے۔ ہاللیلویا، اگر آپ وفاداری کے ساتھ اپنی نیت کو باندھیں گے، رستے منزلیں کیا ہوں گی؟ آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کے اندر ایمانداری نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے، تو پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ پھر ابلیس آئے گا اور وہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے منصوبے ہیں، آپ کہیں گے بس میرے چرچ جانا ہے، وہ پکڑ لے گا اور کہے گا جانا صحیح ہے، میں تو نہیں جان دینا۔ نیور، لائٹ چلی جائے گی، آپ کے کپڑے استری نہیں ہوں گے، ہاں موٹر آپ کی چل رہی ہے، پاپا لگے پانی نہیں کھینچ رہی، میں اٹھاواں گی، میرے بہانے ہیں نا، بہت سارے بہانے ہیں، اور وہ بہانے لگانے کے لیے ہم خود تیار ہیں۔ کلام کہتا ہے ابلیس کو موقع نہ دو۔ موقع کون دیتا ہے؟ می مسلم، آپ خود اس کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کی وفاداری کے اندر بادھا ڈالے۔ وہ آپ کو وفادار ہونے نہیں دیتا، وہ آپ کی وفاداری کو چرا کے لے جاتا ہے۔ وہ آج بھی آپ کے کلام جو کلام آ رہا ہے وہ آپ سے چرا رہا ہے۔ میں ایمان سے دیکھ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، وہ نہیں چاہ رہا کہ آج بھی آپ اس خوبصورت وفاداری کے بات کو سیکھ سکیں۔ لیکن مزہ تب ہے کہ آپ اس پر حاوی ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یو ہیو اتھارٹی۔ ڈانٹے اس کو، گیٹ آؤٹ، دفعہ جائے یہاں سے، وہ کلام سننے کے لیے آئے۔ وہ پاک مقاموں میں پہنچ جاتا ہے۔ بھائی صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کون؟ ابلیس پاک مقاموں میں پہنچ جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے نا کہ نہیں ہم چرچ میں ہیں تو یہاں پہ ابلیس ہمیں آج تک نہیں کرے گا، وہ کرنے کا کام۔ کیوں؟ کیونکہ موقع ہم نے دیا ویسے ہے کہ نہیں ہے؟ مانتے ہیں اس بات کو؟ لیکن زور آور کون ہے؟ یسوع۔ اور زور آور اپنی تمام چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ تو زور آور بن گئے ہو آج تو تو ہارا ہے اور میں جیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا آسمان باغ جیتا ہے، وہ پاتے ہیں، اور I belong to the Jesus Christ۔ We are belong to the شاہی کا فرقہ، ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ ہے۔ میری بیٹوں، میری بیٹیوں، آج کلام کے مطابق اپنی زندگی میں کلام کو کام کرنے دو۔ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں نوح کو، اس کی وفاداری کو دیکھتے ہیں، کیسا وفادار ہے، جس نے کبھی بارش کو نہیں دیکھا، جس نے کبھی طوفان کو نہیں دیکھا۔ خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنے لیے کشتی بنا۔ انہیں جواب سوال نہیں کیتے، کیوں بناؤں بھائی، پتہ نہیں وہ کیا کام کرتا ہوگا۔ ہاں، خدا نے اس سے کہا کہ تو کشتی بنا۔ اس کی وفاداری کیا ہے؟ اس نے کہا اوکے ڈن۔ اس نے یہ نہیں کہا میرے کو آنا نہیں ہے، میرے کو مشین نہیں ہے، اتنا بڑا جہاز ہے، ہاؤ آئی کین میک دس، میں کیسے بنا سکتا ہوں کلا، کیسے؟ یسوع نے اکیلے جان دی۔ یسوع کے ساتھ بہت سارے شاگرد تھے۔ یسوع نے کہا اے نہیں آؤ سارے بنیے۔ یسوع نے کہا میں اکیلا کر سکتا ہوں۔ یسوع نے آپ کو وہ قدرت دی ہے، آپ پر وہ فضل کیا۔ خدا کہتا ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، اور اگر آپ کا اوپر اس کا فضل ہے تو آپ جہاز سے بڑے بڑے جہاز بنا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ نوح نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں اس جہاز کو بناؤں گا، اور اس نے اکیلے نہیں بنایا۔ مزے کی بات، کس نے بنایا اس کے ساتھ؟ ہاں، کس نے بنایا اس کے ساتھ جہاز؟ خدا نے تو اس کو کام دیا۔ اس کے بیٹے اور اس کی بیوی، اس کے بچے اس کے ساتھ وفادار تھے، جیسے ان کا باپ ان کے اپنے باپ کے ساتھ وفادار تھا، اس کے بچے اس کے ساتھ وفادار تھے، اور وہ سارے یونائٹ ہو گئے، وہ سارے ایک جگہ میں متفق ہو گئے وفاداری کے ساتھ، اور انہوں نے خدا کے اس کام کو جو خدا نے اس کے سپرد کرایا
وہ جہاز تیار کیا. آج ہمارے گھرانوں کے اندر کیوں برکتیں نہیں آتی؟ اگر ایک کہتا ہے ایسا ہو جائے تو دوسرا کہتا ہے ویسا ہو جائے. اگر ایک آپ کو دعا کی طرف لگا رہا ہے تو دوسرا آپ کو فلموں کی طرف لگا رہا ہے. اگر ایک آپ کو اچھی جگہ لے کے جانا چاہتا ہے تو دوسرا آپ کو غلط جگہ پہ لے کے جانا چاہتا ہے. آپ اور میرے گھر کے اندر وفاداری کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم یونائٹ نہیں ہیں. ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے. لیکن نوح کے گھرانے میں ہم یونٹی کو دیکھتے ہیں. نوح کے گھرانے سے ہم وفاداری کا آغاز دیکھتے ہیں. جہاں دنیا تباہ ہو رہی ہے, جہاں دنیا برباد ہو رہی ہے, وہاں پر ہمیں ایک وفادار انسان بھی دکھائی دے رہا ہے. جہاں پہ قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز نوح جیسا کوئی بھی راست باز خدا کو نظر نہیں آیا. اور اسی ایک کے باعث کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پھر سے نئی دنیا کریٹ ہوئی. ایک نوح کے وفادار ہونے کے باعث آج پھر اس دنیا کے اندر میں اور آپ موجود ہیں. اگر شاید وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آج سب کچھ تباہ ہو گیا ہوتا. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک ہی راست باز خدا کو نظر آیا جس کا نام کیا تھا؟ نوح تھا. اور نوح ایک وفادار انسان تھا. آج خدا آپ میں وفاداری کو ڈھونڈ رہا ہے. آج خدا چاہتا ہے کہ آپ وفاداری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آئے, اس کے ساتھ وقت گزاریں, خدا کے ساتھ بیٹھیں, اس سے بات چیت کریں. جب آپ اس سے بات کریں گے he will answer you. He will answer you. جو آپ کہیں گے وہ جواب دے گا, کیونکہ میرا اور آپ کا باپ گونگا نہیں ہے, وہ اندھا نہیں ہے. وہ بولتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ جواب دیتا ہے. وہ آپ کے جاننے سے پہلے یہ جانتا ہے کہ what do you want. وہ آپ کو برکتیں دینا چاہتا ہے, وہ آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے. اور اگر ہم اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے تو ہماری زندگی کے اندر برکتیں آئے گی. زبور 128 کے اندر اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے وہ بارک ہے ہر ایک وہ جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر. یہ کون کرتے ہیں؟ جو وفادار ہیں. وفادار انسان وفاداری کے ساتھ کام کرتا ہے. بائبل مقدس کہتی ہے مبارک وہ ہے جو خدا کے کلام کو سنتا, اس پہ عمل کرتا اور اس کے پیچھے چلتا ہے. اور اگر آپ آج اپنی زندگی کے اندر خاص طور پہ مائیں باپ اپنے گھر میں کلام کے ایک سیشن کو کرنا شروع کریں گے تو ان کی اولاد کیا ہوگی؟ ان کی اولاد ان کے پیچھے چلے گی. اب اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں اسی اپنے بچوں کو سکھانے ہیں, وہ سیکھتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ سکھاتے ہیں. سکھانے سے بچہ کبھی نہیں سیکھتا. کتنے لوگ اس بات میں مان رکھتے ہیں کہ سکھانے سے سیکھتا ہے؟ جواب دیں, 2 منٹ کی بات ہے. پتہ ہے کہ آپ کا ذہن کھلے گا. کیا آپ کا بچہ سکھانے سے سیکھے گا؟ ہاں کیوں؟ یس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ وفادار ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھے کام کرے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کلام کا مطالعہ کرے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بغیر دعا کیے روٹی نہ کھائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بغیر دعا کیے بستر پہ نہ جائے, تو پھر آپ کو اس کے سامنے ویسا ہی کرنا پڑے گا. آپ اسے سکھائیں گے وہ نہیں سیکھے گا, لیکن جو آپ اسے دکھائیں گے وہ سیکھے گا. کلام کہتا ہے کہ تو اپنے بچے کی ذرا پر تربیت کر, جس پہ اسے چلنا ہے وہ بوڑھا ہونے تک اسے نہیں بھولے گا. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ وفادار ہوں گے. آپ وفاداری کے ساتھ صبح اٹھ کے منہ دھو کر دعا کریں گے, آپ کا بچہ دیکھے گا میرا باپ کیا کر رہا ہے, میری ماں کیا کر رہی ہے. میرا بچہ 1 سال 4 مہینے کا ہے, اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے مجھے نا, تو اسے ابھی صرف بابا ماما ہی کہنا آتا ہے. میں ایک دن بائبل پڑھ رہا تو وہ آیا باہر سے کچن سے اور مجھے دیکھتا ہے, تو میں نے کہا کہ باہر سے لگا میں جیسس بات کر رہا ہوں. تو پتا اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بائبل, بابا بائبل. اور پہلی دفعہ میں نے اپنے بیٹے کے منہ سے بائبل کا لفظ سنا, میرا دل کتنا خوش ہوا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو میں کرتا ہوں میرا بیٹا وہی کر رہا ہوتا ہے. رات کو اگر ہم 3 بجے 4 بجے دعا کرتے ہیں نا تو وہ سو رہا ہوتا ہے, پر جب اس کی کان میں آواز آتی ہے تو پتہ کیا کرتا ہے, وہ اپنا ہاتھ اوپر کر لیتا ہے, آنکھیں باندھی ہوتی ہیں. 1 سال 4 مہینے کا بچہ ہے, وہ دعا اس کے کان میں بجتی ہے, اس کا بچہ بابا ڈیڈی دعا کر رہے ہیں, وہ سوچ کے اپنا ہاتھ اوپر کر دیتا ہے. یہ وفاداری ہے خدا کے ساتھ. ہاللویا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی اسی طریقے سے بنے تو پھر آپ خدا کے ساتھ اوبیڈینٹ ہو جائیں, آپ خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں, تب جا کے آپ کی اولاد آپ کی طرح ہوگی. مثال میں چلتے ہیں, سوال میں سے لاسٹ والا دیکھ کے پھر ہم پوائنٹ کی طرف چلیں گے.
इंसान 30 बाप और उसकी 17 आयत। बेटी ईमान से कहूंगा कि 30 मिनट की तलावत करें। इंसान 30 और उसकी 17 वर्ष। वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है, वो अपनी माँ की फर्मा बरदारी को हकीर जानती है। आगे चलिए प्लीज। वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है, वो अपनी माँ की फरमाबरदारी को हकीर जानती है। वादी के कौवे उसे उचक ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। जो औलाद अपनी माँ और अपने बाप की वफादार नहीं है, फरमाबरदार नहीं है, कलाम ये बात कहता है कि उसे वादी के कौवे उचक लेंगे और गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद के साथ ऐसा ना हो, तो फिर औलाद को सिखाने के बजाय करके दिखाना शुरू कर दे। आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे कि मेरा बाप वफादार है, मेरी माँ वफादार है, वो वफादारी के साथ उठकर कलाम पढ़ती है, वो वफादारी के साथ उठकर दुआ करती है। मैं अपने बाप जैसा बनूंगा, मैं अपनी माँ की तरह बनूंगी, मैं अपने भाई अपनी बहन की तरह बनूंगी, तब आपकी जिंदगी बाबरकत होगी मेरी बहन और भाई। मैं आपको बता दूं, अगर आप वफादार हैं तो आपके बच्चे वफादार हैं। चोर का बच्चा चोर बनता है और एक बादशाह का बच्चा बादशाह बनता है। एक शेर का बच्चा शेर बनता है और एक लोमड़ी का बच्चा लोमड़ी बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आप यहूदा के शेर बकर के बच्चे बन जाएं, तो फिर उसके फॉलोअर बने, उसके कलाम के मुताबिक जिए, उसके कलाम के मुताबिक मरे, उसके कलाम के मुताबिक उठे, उसके कलाम के मुताबिक बैठे। आपकी औलाद आपको फॉलो करेगी और जैसे आपका बाप फरमाबरदार है वैसे आप फरमाबरदार होंगे, और जैसे आप फरमाबरदार हैं आपकी औलाद भी फरमाबरदार होगी और वो हर बला से बच जाएगी। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।